اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر الزام تراشی شروع کر دی۔ لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو چوری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، اتنی گندی گندی گالیاں لکھی۔ میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو۔ میں نے کیوں کہنا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے، اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو۔ اور تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہابی کا خدا یعنی اہل حدیث اور اہل دیوبند کا خدا زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیا خدا کی توہین نہیں ہے کہ وہابی کسی اور کو پکارتا ہے، اہل حدیث کسی اور کو خدا مانتا ہے؟ اس نے فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا، اعلیٰ حضرت کی طرف بات منسوب کی۔ اب ہم آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کھول رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے اور اس کا کیا معنی ہے اور وہ کیوں لکھا ہے اور کیا بات لکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ پر بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا کہ دیوبندی کتنی مکاری کرتے ہیں اور عوام کے دماغ میں کیسے شبہات ڈالتے ہیں۔ یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 529 رسالہ باب العقائد والکلام کے نام سے اس میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 530 پر، جانا جس نے جانا اور جس نے نہ جانا وہ اب جانے کہ اللہ عز و جل کو جاننا بحمدہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی کافر کسی قسم کا ہو ہرگز اسے نہیں جانتا، یعنی وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ فرمایا کفر کہتے ہی جہل باللہ کو ہے، یعنی اللہ سے ناواقف ہونے کا نام ہی کفر ہے۔ فرمایا یہاں ناواقفوں کو ایک شبہ گزرتا ہے کہ کافروں کے سدھا فرقے اللہ تعالیٰ کو جانتے بلکہ مانتے بھی ہیں، تو اب جب مانتے ہیں تو ان کو کافر کیسے کہا، یا جب وہ مانتے ہیں تو پھر یہ کیسے بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ خدا کو جانتے نہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے یہاں پر 3 باتیں بیان فرمائی ہے کہ خدا کا جو انکار کیا جاتا ہے یا کسی بھی چیز کا انکار جب کیا جاتا ہے تو 3 طرح سے انکار ہوتا ہے۔ یا تو سرے سے اس بات کا انکار کر دیا جائے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو چیز اس ذات کے لیے لازم و ضروری ہے اس میں سے کسی بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں اس کے لیے لازم و ضروری ہے اس کا انکار کرنا، یا پھر کوئی ایسی چیز اس کے لیے ماننا کہ وہ چیز جو چیز اس کے لیے لازم ہے اس کے منافی ہو۔ 3 طریقے سے انکار کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا، یا تو سرے سے انکار کر دیا جائے کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ ایک مثال ایک مقام پر ہمارے حضور سلطان العلماء نے بھی پیش فرمائی ہے کہ شربت، یا تو سرے سے انکار کر دیا جائے کہ شربت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، یا یہ کہا جائے کہ شربت ہوتا تو ہے مگر میٹھا نہیں ہوتا۔ تو ایک لازم چیز شربت کے لیے 2 چیزیں ہیں، پانی اور شکر، یہ 2 بھی مل گئی تو کم از کم شربت بن جاتا ہے۔ تو جو چیز اس کے لیے لازم ہے اس میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، تو شکر میٹھا پن اس کے لیے لازم ہے تو اس کا انکار کر دیا کہ میٹھا نہیں، تو یہ میٹھا نہیں بول کر یہ کہنا کہ ہم شربت تو مانتے مگر میٹھا نہیں مانتے، تو یہ در حقیقت شربت ہی کا انکار ہے۔ یا کسی نے کہا شربت ہے تو صحیح مگر کڑوا ہوتا ہے، تو یہ کڑوا پن ماننا در حقیقت اس کی جو لازم صفت ہے میٹھا ہونا اس کا انکار ہے۔ تو بہرحال تینوں نے، جس نے سرے سے انکار کیا وہ بھی انکار کرنے والا، جس نے کہا شربت میٹھا نہیں ہوتا، شربت ہوتا تو ہے، شربت کے وجود کو تو مان رہا ہے مگر میٹھا نہیں ہوتا، تو کیا یہ بھی شربت کے وجود کو مان رہا ہے؟ نہیں، میٹھا نہ مان کر یہ شربت کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو کہہ رہا ہے کہ شربت تو ہے مگر کڑوا ہوتا ہے، تو یہ کڑوا مان کر در حقیقت شربت کے وجود کو نہیں مان رہا ہے بلکہ شربت کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے لیے دہریے سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جو لازم صفتیں ہیں ان صفتوں کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان صفت کا انکار در حقیقت اللہ رب العالمین کا انکار ہے۔ اور کچھ وہ ہیں ایسی باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اس کی لازم صفتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، جیسے یہی مثال کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ تو اللہ رب العالمین سچا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اب اگر کسی نے کذب اس کے لیے مانا تو اب بتائیں جس وقت وہ سچا ہے کیا اس وقت وہ کذب سے متصف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ہر آن
ہر لمحے ہمیشہ ہے، ایسا نہیں کہ اس کی صفت کبھی رہے کبھی ختم ہو جائے، بلکہ اس کی صفت ہر آن ہر لمحہ ہے۔ تو جب کذب مانو گے تو اس وقت سچا نہیں رہے گا، تو یہ کذب ماننا اس کی صفت صدق کا انکار ہے۔ تو یہ صفت کذب ماننے والا در حقیقت اللہ رب العالمین کے لیے ایک عیب مان رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور کلمہ گو فرقوں میں جو مرتد ہیں تو وہ نبی قرآن سبھی کو جانتے، قال اللہ قال الرسول سے سند لاتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، جیسے قادیانی، نیچری، چکڑالوی، وہابی، رافضی، دیوبندی، غیر مقلد خذلہم اللہ تعالی اجمعین۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ یہ اللہ کو جانتے ہی نہیں؟ تو فرمایا مولا عز و جل کو جمیع صفات کمال لازم ذات، جمیع عیوب و نقائص اس پر محال بالذات، کہ اس کے کمال ذاتی کے منافی ہے۔ کفار میں ہرگز کوئی نہ ملے گا جو اس کی کسی صفت کمالیہ کا منکر یا معاذ اللہ اس کے عیوب و نقص کا مثبت نہ ہو۔ تو دہریے اگر قسم اول کے منکر ہیں کہ نفس وجود سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہ جو دوسرے ہیں جو اللہ رب العالمین کی یا تو کسی ایسی صفت کا انکار کرتے ہیں جو لازم ہے، کسی ایسی بات کو ثابت کرتے ہیں جو اس کی لازم صفت کی ضد ہے۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے کئی طریقے کے ہیں۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس رسالے کا خلاصہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے یا بدعقیدگی رکھتے ہیں، وہ لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جانب سے ایسی ایسی باتیں مانتے ہیں کہ در حقیقت جس میں وہ باتیں ہوں وہ اللہ ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کسی اور ہی شے کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب ان باتوں کو لے کر اعلیٰ حضرت آگے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلاسفہ کے جھوٹے خدا۔ کیا مطلب؟ یعنی فلاسفہ انہوں نے جو اللہ رب العالمین کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا، تو ان کے اصول کے مطابق خدا کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فلاسفہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو صرف ایک عقل اول کا خالق ہے، دوسری چیزیں بنا ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فلاسفہ نے جو بتایا کہ صرف عقل اول اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے پیدا نہیں کی، تو یہ اعلیٰ حضرت اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ فلاسفہ کا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، فرمایا آریہ کے جھوٹے خدا، یعنی آری جو ہیں وہ جس طرح سے خدا کا تصور بتاتے ہیں، خدا کی بات بتاتے ہیں، تو ان کے مذہب میں ان کے طور پر خدا ایسا ہے۔ آگے فرمایا مجوس کے جھوٹے خدا، اور آگے فرمایا یہود کے جھوٹے خدا، اس کے بعد فرمایا نصارہ کے جھوٹے خدا، اس کے بعد فرمایا نیچریوں کے جھوٹے خدا، اس کے بعد فرمایا چکڑالوی کے جھوٹے خدا، اس کے بعد فرمایا قادیانی کے جھوٹے خدا، اس کے بعد فرمایا رافضیوں کے جھوٹے خدا، اس کے بعد فرمایا وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو گفتگو کیا چل رہی ہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے خیال سے جو اصول ضوابط بنا لیے ہیں، ان کے حساب سے ان کا خدا ایسا ہے، اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا مزعومی خدا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو پوری دنیا، عالم اسلام اور اہل سنت یہی مانتے ہیں کہ وہ زمان سے، مکان سے، جہت سے، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے، لیکن وہابی کا خدا ایسا ہے۔ اب یہ کیوں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ وہابی کا خدا ایسا ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے ایضاح الحق الصریح، لکھا فائدہ اولا در بیان آنچ در بدعت حقیقیہ داخل است۔ پہلا فائدہ بیچ بیان اس کے کہ جو بدعت حقیقیہ میں داخل ہیں، یعنی بیان اس کا چل رہا ہے کہ کیا کیا چیز بدعت حقیقیہ میں داخل ہے، یعنی دین کے مخالف ہے، بدعت ہے۔ لکھا تنزیہ او تعالی از زمان و مکان و جہت و ماہیت و ترکیب عقلی، یعنی اللہ رب العالمین کو زمان، مکان، جہت، ترکیب عقلی سے پاک ماننا یہ بدعت حقیقیہ ہے۔ یعنی اسلام کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے پاک نہ مانا جائے، بلکہ اللہ کو زمانے میں مانا جائے، مکان میں مانا جائے، اس کو ترکیب عقلی کے مطابق مانا جائے، اس کے لیے جسم مانا جائے، یہ تمام چیزیں
اللہ اکبر. آپ غور کریں، یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ تمام چیزیں ماننا اسلام ہے، اور ان چیزوں سے پاک ماننا یہ بدعت ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ تمام ائمہ دین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت ان کے کہنے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. اب آگے کی بات سنیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت اپنے طور پر نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ وہابیوں کے عقیدے کے مطابق لکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب رسالہ یکروزہ میں لکھا کہ اگر اللہ رب العالمین کو جھوٹ پر قادر نہیں مانیں گے تو کیا لکھا؟ لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشد. کہ اگر خدا کے لیے جھوٹ نہیں مانا گیا ممکن، تو یہ لازم آئے گا کہ بندہ خدا سے بڑھ گیا، بندے کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی. اب بندے کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی تو کیسے مان لیں ہم؟ لہٰذا جب بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اب جب یہ اصول دیوبندیوں نے دیا، وہابیوں کے پیشوا نے دیا، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہابیوں کا خدا ایسا ہے جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اور اسماعیل دہلوی کی اسی بات کو آگے دیوبندیوں نے کیسے فالو کیا یہ بھی دیکھیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے براہین قاطعہ. براہین قاطعہ کا صفحہ نمبر 10 ہے. اس میں لکھا کہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں بلکہ قدماء میں اختلاف ہوا ہے. یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے. امکان کذب، جھوٹ بول سکنا اللہ رب العالمین کے بارے میں، یہ مسئلہ مولوی رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹھی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی جدید آج کسی نے نہیں نکالا ہے، بلکہ ہمارے پرانے بزرگوں میں بھی اس مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا ہے. اور دوسرا حوالہ یہ میرے سامنے فتاوی رشیدیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 237 ہے. اس پر لکھا پس ثابت ہوا کہ کذب داخل قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر. ہاں، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ ان کی عبارت کا خلاصہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کیونکہ قرآن میں خود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. ہاں، اللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا. فتاوی رشیدیہ میں بھی مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ کذب اللہ رب العالمین کی قدرت میں شامل ہے. یہ مولوی خلیل احمد امبیٹھی، جن کے حوالے سے بھی میں نے براہین قاطعہ کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ امکان کذب کا مسئلہ اب جدید کسی نے نہیں نکالا، یہ تو پرانے بزرگوں میں اختلاف ہوا ہے. ان کی سوانے پر اور ان کا ایک جو مناظرہ علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسی مسئلے کو لے کر ہوا تھا، تو اس وقت بھی جو انہوں نے بات پیش کی ہے کہ جو بندہ کر سکتا ہے وہ خدا کر سکتا ہے، ورنہ بندے کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی. اگر خدا جھوٹ نہ بول پائے، بندہ جھوٹ بول لے، تو پھر تو بندہ خدا سے آگے بڑھ گیا. تو علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب نے پھر کہا تھا کہ بندہ تو چوری بھی کر سکتا ہے، شراب خوری بھی کر سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے. جواب دیوبندیوں کی جانب سے کیا دیا گیا تھا اسے سنیں. لکھتے ہیں چوری و شراب خوری و جہل و ظلم سے معارضہ بھی کم فہمی سے ناشی ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام دستگیر کے نزدیک خدا کی قدرت کا بندے کی قدرت سے زائد ہونا اور خدا کے مقدورات کا بندے کے مقدورات سے زائد ہونا ضروری نہیں، حالانکہ یہ کلیہ مسلمہ اہل اسلام ہیں. جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے. کیا مطلب؟ نیچے حاشیے میں کلی قاعدہ علم کلام کا تسلیم کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بندے کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی بھی قدرت میں ہے، جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ جب اصول انہوں نے دے دیے، ان اصولوں کی بنیاد پر اب کیا بات ہوگی کہ بندہ صرف کیا جھوٹ ہی بول سکتا ہے؟ کیا بندے کی قدرت صرف جھوٹ بولنے پر ہے؟ ارے بندہ شراب بھی پی سکتا ہے، ناچ بھی سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے. بندہ تو نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں بندہ کیا کیا کر رہا ہے. تو دیوبندیوں اور وہابیوں کے اس اصول کے مطابق پھر خدا کے لیے تم کیا کیا چیزیں مانو گے؟ اس طور پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا کہ دیکھیے وہابیوں نے جو اصول دیا کہ جو بندہ کر سکتا ہے خدا کر سکتا ہے، تو پھر وہابیوں کا خدا، اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہابیوں کا خدا ناچ بھی سکتا ہے، تھرک بھی سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، اور جتنی بھی باتیں
بندے کے کرنے کی ہے اور وہ جو عیب ہے وہ تمام باتیں اعلیٰ حضرت نے یہاں پر لکھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ان کو کوچا، ان کو چوٹ ماری کہ بے عقلو اب بھی سمجھ جاؤ، کیا تم یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے لیے مانو گے؟ تو بجائے اس کے کہ ان مثالوں سے وہ سمجھتے کہ ہمارے پیشواؤں نے کتنی بیوقوفی کی بات لکھ دی ہے، اس سے توبہ کرتے، اپنے آپ کو بچاتے، تو الٹا الزام اعلیٰ حضرت پر ہی دھر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے کہ خدا یہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دیوبندیوں کو اب بھی تسلی نہیں ہوگی، انہیں لاکھ سمجھا دیا جائے کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، انہیں اس وقت تک سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب تک انہیں ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر تک نہ چھوڑ کے آیا جائے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ارواح ثلاثہ، کس نے لکھی ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 25 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا صاحب کی گفتگو جو ایک رافضی شیعہ سے ہو رہی تھی، لکھا تھانوی صاحب نے، اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا۔ احمق کا معنی ہوتا ہے بے وقوف۔ اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے، اور وہ ان کو خوشنودی کا بھی پروانہ دے دے اور ان سے جنت کا بھی وعدہ کر لے۔ ایسا خدا رافضیوں کا خدا ہے۔ دیکھیے آپ، اب دیوبندی کیا انصاف کے ساتھ وہی بولی جو اعلیٰ حضرت کے لیے بول رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں اللہ کو ایسا ایسا لکھا۔ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں اللہ رب العالمین کو احمق لکھا، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، یا اللہ کو بے خبر لکھا؟ ہمیں تو یہ الفاظ بھی زبان پر لانے میں بڑی تکلیف ہو رہی کہ اس کو بولیں تو بولیں کیسے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتی نا بدعقیدوں کی بدعقیدگی ظاہر کرنے کی، تو ہرگز ایسی باتیں نہ قلم سے لکھی جانے کے قابل ہیں نہ زبان پر لائے جانے کے قابل ہے۔ لیکن کیا کریں، جب دیوبندی اس طرح کا فریب لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں زبان پر لانا پڑتی ہے، مجبوری میں یہ سب باتیں ہمیں اپنی زبان سے بولنا پڑتی ہے۔ تو اب دیوبندیوں سے سوال ہے، کیا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اللہ رب العالمین کو احمق کہا، بے خبر کہا، اور اللہ رب العالمین کو یہ سارے جملے کہے ہیں؟ اب یہاں پر یہ چھٹ پٹائیں گے، نہیں نہیں، وہ تو رافضیوں کے عقیدے کے مطابق کہا ہے، رافضی جیسا مانتے ہیں اس اعتبار سے کہا ہے۔ تو احمقوں، جاہلوں، یہی بات تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سمجھائی ہے کہ وہابیوں نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کے مطابق انہوں نے ایسے کو خدا کہا ہے، اللہ رب العالمین کی تو بات ہی نہیں چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں مسلمانوں، ان کے بتائے ہوئے اعتراضوں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہوتی ہے۔ ان کے پاس سوائے جھوٹ کے اور دجل کے کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے سامنے فتاوی رضویہ کا نام لے کر اس نے اعتراض کیا، ہم نے فوراً فتاوی رضویہ کھولی، پوری کتاب بتا دی، یہ لکھا ہے، پورا مسئلہ اب آپ کے سامنے آفتاب کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ کیا دیوبندیوں میں یہ ہمت ہے؟ اور آپ دیکھیں اس دیوبندی کو بھی، کیا یہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں کہ جب تھانوی کی عبارت پر ہم اعتراض کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی اس طرح سے تھانوی کی عبارت پڑھ کر اس کا مطلب، اس کا معنی، مفہوم سمجھا سکتے ہیں؟ آج تک پوری دیوبندیت میں آپ پورا یوٹیوب، فیس بک سب کچھ چھان کے دیکھ لیں، یہ ہزاروں گھنٹے کی گفتگو تو آپ کو مل جائے گی حفظ الایمان کے اوپر، لیکن حفظ الایمان کی عبارت پڑھ کر سمجھانے کی بات کہیں نہیں ملے گی۔ جہاں ملے گا صرف بحث، فلاں نے یہ لکھا، تمہارے پیشوا نے یہ لکھا، اس نے ایسا لکھا، فلاں، ارے کس نے کیا لکھا، گفتگو وہ نہیں چل رہی، گفتگو یہ چل رہی ہے کہ تھانوی صاحب نے جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھا دو، مگر وہ ان سے نہ ہوا تھا نہ ہوگا۔ تو یہ تھا پورا خلاصہ۔